اچھا تو کیوں قدرت کیوں چاہتی ہے کہ چند دن کے لیے 5 6 7 8 9 10 5 راتیں 6 دن بخار سید سجاد کو تیز ہو جائے تب، اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو، وہ عراق کی گرمی ہو، خیمے کے گرد آگ کا جلنا ہو، پیاس کی شدت ہو، پانی کا نہ ملنا، کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک صورتحال کو لے لیجئے تو تیز بخار کا آ جانا، گرمی کی شدت، دھوپ کی شدت، پانی کا نہ ہونا۔ لیکن قدرت کیوں چاہتی ہے کہ ایسا ہو؟ یہ غیب ہے۔ غیب کیوں ہے؟ جب مدینے سے چلے تھے سب سوار ہو کر تو سب سے آگے 3 برابر کے جوان چل رہے تھے جو جسم و جسمانیت اور قد و قامت میں برابر تھے، نہ کسی کا قد کم تھا نہ زیادہ تھا، چوڑے سینے والے، بھرے بازو والے، آفتاب جیسے روشن چہرے، کاندھوں پہ زلفیں لہراتی ہوئی، کمر میں تلواریں لگی ہوئیں، یہ 3 سوار ایک طرح کے آفتاب روشن چہروں والے 3 سوار آگے چل رہے تھے۔ کون کون؟ ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر، بیچ میں سید سجاد۔ دیکھنے سے لگتا تھا برابر کے بہادر، برابر کے شیر، 3 شیر آگے قافلے کے چل رہے تھے۔ اور راوی کہتا ہے 5 محرم کو ہم نے دیکھا کہ خیام سے دور جدھر مخالف کا لشکر تھا اس طرف ایک بلند قامت، زرہ بتر پہنے، سپاہیوں والا لباس اور تلوار کمر میں لگایا، شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ حسین باہر نکلے، کہا عباس یہ شیر کون ہے جو مخالف لشکر کے قریب تلوار لیے ٹہل رہا ہے؟ جناب عباس نے فرمایا علی ابن الحسین، آپ کا شہزادہ ہمارا شہزادہ۔ امام حسین نے کہا عباس بلاؤ، علی ابن الحسین کو بلاؤ۔ راوی کہتے ہیں امام حسین کے قریب آئے، امام حسین نے ہاتھ تھاما اور پردہ اٹھا کر خیمے میں گئے۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد عاشور کی لڑائی ہو گئی، ہم نے اس جوان کو خیمے سے نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک مختصر سی بات ہوئی تھی، اندر لے گئے تھے اور کہا تھا سید سجاد جہاد تو ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا، لیکن اللہ نے جہاد کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ جبریل بتا گئے ہیں نانا کو، نانا نے ہمیں بتایا ہے 2 جہاد ہوں گے یہاں، ایک جہاد اصغر ہوگا، ایک جہاد اکبر ہوگا۔ دونوں جہاد مل کر توحید کا پیغام بنیں گے۔ بیٹے نے پوچھا بابا جہاد اصغر کیا ہے؟ کہ بیٹا جہاد اصغر ہے میدان جنگ میں جا کر مخالف حملہ کرے تو اس کا دفاع کرنا اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم شجاع ہیں، شجاع خاندان کے ہیں۔ اپنا شجرہ پڑھنا، اپنا رجس پڑھنا اور اس کے بعد مقابلے میں سر کٹا دینا اور مقتل میں لاش کا گر جانا، یہ جہاد اصغر ہے۔ اور کہا بابا جہاد اکبر؟ کہا بیٹا پہلے یہ تو سن لو، عاشور کے دن ہم لوگ جہاد اصغر کریں گے، چھوٹا والا جہاد کریں گے۔ بابا پھر جہاد اکبر کون کرے گا؟ کہا وہ تم کو کرنا ہے۔ کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا جہاد اکبر ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، گلے میں توق ہو، پیر میں بیڑی ہو اور ماں بہنیں ننگے سر ساتھ چل رہی ہوں، یہ ہے جہاد اکبر۔ کہا بابا یہ کون کرے گا؟ کہا یہ تم کو کرنا ہے۔ حسین نے جہاد اصغر کیا، سید سجاد نے جہاد اکبر کیا۔ حسین کا جہاد
سجدے پہ ختم ہوا، سجدے پہ ختم ہوا، واقعہ کربلا سجدے پہ ختم ہوا۔ سجدہ آگے جانا ہے، توحید کو آگے جانا ہے۔ جہاں حسین کا سجدہ ختم ہوا، کائنات میں حسین کے سجدے سے بڑا سجدہ نہیں ہوا، جہاں سجدہ ختم ہوا سید سجاد کا سجدہ وہاں سے شروع ہوا۔ ادھر شام غریبہ ہوئی، خیمے جلے، سید سجاد نے اسی جلتی خاک پر سر رکھا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے، سب کچھ قبول کر لیا تو نے۔ شکریہ کا سجدہ حسین کے سجدے سے طویل ہو گیا۔ حسین کا سجدہ عصر کے وقت ختم ہوا، سید سجاد کا سجدہ شام سے شروع ہوا اور صبح کی نماز سے مل گیا۔ زینب کہتی ہیں رات بھر کا سجدہ تھا، اور ایسا سجدہ تھا کہ چند چند لمحوں کے بعد جب تکبیر کہتے تھے تو کربلا کی زمین تھراتی تھی۔ تو سجدے میں جو تکبیریں کہی ہیں اس کا خوف اتنا تھا کہ رات بھر لشکر مخالف کا ایک بھی آدمی ہماری طرف نہیں۔ یہ ہیبت تھی سید سجاد کی، تکبیر کی ہیبت، جیسے شیر دہاڑ وار ایسی تکبیر سجدے میں بار بار کہتے تھے۔ یہ ہے وہ سجدہ جس سے سجدے کو ملا کر تسلسل قائم کر رہے ہیں سید سجاد۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سجدے سے سجدہ جڑا ہوا۔ کوفے میں سجدے، شام کے بازار میں سجدے، قید خانے میں سجدے، واپس آئے تو سجدے، مدینے میں سجدے، اور سجدے ہر بات پہ سجدے۔ پتہ چلا دو مومنوں میں جھگڑا ہو گیا، فوراً گھر پہنچ گئے دونوں کو بلایا، سمجھایا، گلے لگایا، دوستی کرو۔ جیسے ہی دونوں گلے ملے فوراً سجدہ، کہ آج ہم نے دو مومنوں کو آپس میں ملا دیا، پروردگار تیرا شکر۔ سجدہ۔ پھر آپ نے باغ بنائے، میلوں میں کھجور کے درخت لگائے۔ مدینے میں سیب، انار اور انگور نہیں ہوتا تھا، آپ نے وہ پھل بھی لگائے اپنے باغ میں، اور دور تک انگور بویا، انار کے درخت لگائے، سیب کے درخت لگائے، اور جب بیج بوتے تو وہیں 2 رکعت نماز اور سجدہ، اور جب درخت بڑا ہوتا پھر سجدہ، پھر وہ پھل دیتا پھر 2 رکعت پھر سجدہ، وہیں مصلی بچھا کر پیڑ کے پاس۔ تو سجدے سے سجدہ نہیں سمجھے، زمین میں اتنے سجدے بو دیے، ایمان کے درخت الگ اگائے، رزق کے درخت الگ اگائے۔ سجدے کا کوئی فائدہ تو ہو؟ مسلمان سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، عادتاً کر رہے ہیں، لیکن حالت ظاہر کیا ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں؟ یہ سجدے کچھ دے کیوں نہیں رہے؟ پتہ چلا بانجھ سجدے ہیں۔ اب کون ہے مجھے بتاؤ؟ کیا آدم نے سجدے نہیں کیے؟ کیا نوح نے سجدے نہیں کیے؟ کیا ابراہیم نے سجدے نہیں کیے؟ کیا موسیٰ نے سجدے نہیں کیے؟ کیا عیسیٰ نے سجدے نہیں کیے؟ کیا رسول اللہ نے سجدے نہیں کیے؟ علی نے سجدے نہیں کیے؟ حسن نے سجدے نہیں کیے؟ سب نے سجدے کیے۔ حسین سے بڑا سجدہ کس نے کیا؟ مگر وہر زین العابدین سید الساجدین تو آپ ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی فصل اگا دی، زمین کو بسا دیا سجدوں سے۔